اب یہ بتاؤ کہ پاکستان، ہندوستان، برصغیر پاک و ہند میں اس کے ابتدا کب سے ہوا ہے؟ اس کے ابتدا راولپنڈی میں ہوا 1886 ہے غالباً یا 1896 ہیں۔ اس میں ہوا یہ کہ راولپنڈی میں اکثریت آبادی سکھوں کی تھی اور اس کے ساتھ ہندو تھے، اطراف میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی۔ تو مسلمانوں نے کیا کر لیا، تو 18 کنال کی جگہ لی، اس کے اوپر مسجد بنا رہے تھے لیکن ساتھ میں گردوارا تھا۔ سکھ پہنچ گئے، کہنے لگے بھائی ادھر مسجد نہیں بناؤ۔ اس میں ان میں تلخیاں بڑی، تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ وہ آئے، چونکہ وہ سب کے لیے عجیب انسان تھے، ان دونوں میں صلح کرائی اور 1901 یا 1902 کو ان کا صلح کرا کر کے اجازت مل گئی کہ اب تم اس کے اوپر مسجد بناؤ۔ انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کرائی اور 1903 میں مسجد مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد پر کیا ہوتا تھا کہ اس مسجد والے یہ جو تمام مسلمان تھے، انہوں نے ترتیب یہ رکھی تھی کہ سال میں ایک دفعہ سکھ برادری کے جلوس نکلتے تھے، تو یہ باہر نکلتے، ان کا استقبال کرتے، ان کے لیے سبیلے لگاتے، ان کو مٹھائیاں پیش کرتے، پھول کی پتیاں نچاور کرتے تھے، یہ پورا کام یہ کرتے تھے۔ یہ چلتے چلتے پھر 1920 کو ایسے ہوا کہ جہاں مسجد ہے اس مسجد کے زمین کے بالکل متصل وہاں سنیما گھر کی تعمیر شروع ہو گئی اور سنیما بنانے لگے۔ تو مسلمان احتجاج پر باہر آئے اور کہنے لگے کہ یہاں ہماری عبادت گاہ ہے، مسجد ہے، اور مسجد کے ساتھ تم یہ جو سنیما بنا رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور سنیما گھر جو بنا رہے تھے ان کا نام تھا موہن سنگھ، وہ میونسپل کارپوریشن کے چیئرمین بھی تھے۔ وہاں سے سکھ نکل گئے، انہوں نے کہا بھائی ہم تو بنائیں گے۔ ان کے درمیان میں جب چپقلش بڑھی تو عدالت گئے۔ اب عدالت جب پہنچ گئے تو وہ مسلمان کیس ہار گئے۔ کیس ہارنے کے بعد اب ان کے درمیان میں اور نفرت بڑھی، اور ادھر گرو نانک 5ویں نمبر پر جو تھا راجن سنگھ، ان کے دن آ گئے۔ اب سکھوں نے کہا ہم جلوس نکالیں گے۔ جب انہوں نے کہا ہم جلوس نکالیں گے تو پہلے تو مسلمان ان کے استقبال کے لیے نکلتے تھے، اب جب یہ معاملہ درمیان میں آ گیا تو ان میں شدت آ گئی۔ مولوی صاحب نے بھی خوب مزے کی تقریریں کی، تو کہنے لگے کہ بھائی ہمارے دروازے کے سامنے سے نہیں گزرو، اور اگر گزرتے ہو تو سنبھل کے گزرو، یہاں گانے نہیں بجاؤ گے، ڈول نہیں بجاؤ گے، بالکل خاموشیاں سے گزرو۔ ادھر سے سکھ تو سکھ تھے، انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے، ہم اسی راستے سے گزریں گے اور حسب روایت تمام چیزوں کو کرتے ہوئے ہم گزریں گے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس سال انہوں نے عام سالوں میں 1000 2000 بہت زیادہ ہو جاتے 3000، اور اس سال 15000 مرد اور خواتین اور بچے آ گئے۔ جب آ گئے تو مسلمان بھی پہلے سے وہاں تیار تھے۔ اب جب یہ وہاں سے آئے تو وہی ڈول باجے اور تمام چیزیں ان کے ساتھ، اور اسی تاب سے زیادہ زوروں میں جب مسجد کے سامنے پہنچے تو کچھ نوجوانوں نے ان کے اوپر پتھراؤ کیا، اور پتھراؤ کرنے کے بعد وہاں معاملات بگڑ گئے، پورا شہر جل گیا، اور اس میں 12 مسلمان شہید ہوئے، 2 ہندو اس میں مارے گئے، 2 سکھ مارے گئے، اور پورا شہر کشیدہ ہو گیا۔ رات کو مسلمان نکل کر کے وہاں قریب میں ایک منڈی تھی، اس کو آگ لگایا اور اس میں تمام دکانیں ہندو۔ یہ حالات جب بہت زیادہ خراب ہو گئے تو انگریزوں کی حکومت تھی فوراً مداخلت کر لی، اور وہ وہاں پہنچے، کوشش شروع کی کہ یہ امن و امان قائم ہو جائے، ورنہ اطراف کے دیہاتوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور وہاں بسنے والے ہندو اور عیسائیوں کی زندگی انتہائی خطرے میں ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان سب کے اجلاس بلایا، اور بلانے کے بعد ان کو نئے کام پہ لگا دیا۔ کہنے لگا یار بات سنو، ہندو بھی جلوس نکالتے ہیں اور یہ سکھ بھی نکالتے ہیں، تم ایسا کر لو مسلمان کہ تم بھی ایک جلوس نکالو اور ان ہندوؤں کے مندروں کے سامنے اور سکھوں کے گردواروں کے سامنے سے گزارو، تو تم اپنی شان کی مظاہرہ کرو، اپنی طاقت کا اظہار کرو۔ مسلمان بڑے خوش ہو گئے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہاں سے نکلے، کہنے لگے ٹھیک ہے اب ہم بھی نکالیں۔ اب جب یہ باہر آئے اور فیصلہ انہوں نے یہی کیا تو مولانا ظفر علی خان صاحب ذمہ دار اخبار کے ایڈیٹر، انہوں نے لکھا خدا کے بندو یہ کیا کر رہے ہو اور یہ کس طرف جا رہے ہو، اس کا نتیجہ پھر بعد میں کیا ہوگا۔ لیکن مسلمان ہمیشہ جذبات میں بہہ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ باتیں نہیں ہیں، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہمارا دل جانتا ہے اور ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس کو نکالیں گے اور اس جلوس میں ان کے فضائل بیان کریں گے، ان کے مدح بیان کریں گے۔ بہرحال جب وہ پورے ملک پہ پتہ لگا تو پنڈی میں تو ان کے مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم تھی، لیکن جو مقررہ دن تھا
جس پر جلوس نکلنا تھا، تمام دیکھنے والوں نے دیکھا کہ 15 لاکھ لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور یوں جشن عید میلاد النبی کا آغاز بر صغیر پاک و ہند میں اس چیز سے ہو گیا۔ اب جشن عید میلاد النبی کا آغاز وہ اس بات کے لیے ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب، فضائل، ان کے کیے ہوئے اعمال، ان کا ذکر ہو اور اپنے آپ کی زندگی ان کے سامنے پیش کیا جائے کہ اس میں کمی کیا کیا ہے اور اس کو پورا کیسے کیا جائے۔ محفل اس کے لیے تھا۔ وہ محفل آج کیا صورت اختیار کر گئی ہے اور اس میں کیا کیا ہو رہا ہے، یہ تو عام لوگ اگر کہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن حضرت مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت ایک مستند عالم ہونے کے ساتھ انتہائی بہترین آدمی ہیں، ان کے کالم جنگ کے آپ پڑھ لے، وہ اس جشن عید میلاد النبی کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں اور وہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم یہ بات کہیں گے تو یہ تو پھر یہی ہوگا کہ دیکھو جی یہ تو منکر ہے، کیا بھلا آپ علیہ السلام کے سیرت، اس کی صورت، اس کے کردار اور اس کے اعمال کو بیان کرنے والے اور اس سے کوئی انکار کر لے تو اس سے بڑا بدبخت کیا کون ہوگا۔ لیکن میرے بھائیو، ہر چیز کی ترتیب ہے، اور ترتیب بھی وہی ہے کہ معلم انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے اسی کے اوپر جب ہم چلیں گے بات بنے گی۔ اگر اس سے ہٹ کر کے کوئی کام کریں گے تو وہ کام اللہ کے ہاں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔